ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل ہے ستمبر کی 2 اور ربیع الاول کے 9 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. اپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے پیر کے روز لیہ میں ایک مشترکہ اجلاس منعقد کیا جس میں متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی گئی. اس قرارداد میں وزارت داخلہ کے ساتھ آئندہ مذاکرات کے لیے دونوں اداروں کا مشترکہ موقف واضح کیا گیا. قرارداد میں اس بات پر زور دیا گیا کہ لداخ کو ریاستی درجہ کی بحالی اور آئین ہند کی 6 شیڈول کے تحت آئینی تحفظات فراہم کرنا مذاکرات کا بنیادی ایجنڈا ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ وزارت داخلہ کو لیہ اپیکس باڈی اور KDA کی ہائی پاور کمیٹی یا سب کمیٹیوں کی تشکیل میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان اداروں کی داخلی ساخت میں خود مختاری لازمی ہے. قرارداد پر دونوں اداروں کے 18 نمائندوں نے دستخط کیے. دستخط کنندگان میں اپیکس باڈی کے کو چیئرمین و سابق وزیر چھرنگ دورجے لخروک، سابق وزیر نونگ زیرین جورا، ماحولیاتی کارکن سونم وانچوک، KDA کے کو چیئرمین حاجی اصغر علی کربلائی، سابق ریاستی وزیر قمر علی آخون اور سماجی کارکن سجاد حسین کرگلی شامل ہیں. اس کے علاوہ مختلف مذہبی تنظیموں اور طلبہ یونینوں کے نمائندوں نے بھی قرارداد کی توثیق کی. اس موقع پر حاجی اصغر علی کربلا اور چھرنگ دورجے لخروک نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا کہ لداخ کے عوام کے سیاسی و آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد ہر سطح پر جاری رہے گی اور مرکز کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں یہی نکات ان کا بنیادی ایجنڈا ہوں گے. Joint resolution adopted by Apex Body Leh and Kargil Democratic Alliance dated 1st September 2025. An important joint meeting of the Apex Body Leh and Kargil Democratic Alliance was convened on the first day of September 2025. After due consideration and mutual discussion, the meeting unanimously resolved as follows. First, agenda for dialogue with the Ministry of Home Affairs. The Ministry of Home Affairs shall place statehood and constitutional safeguards under 6th schedule as the principal agenda in the forthcoming meeting with the Apex Body Leh and Kargil Democratic Alliance. Second, autonomy in internal composition. That it is further resolved that the Ministry of Home Affairs shall not dictate, interfere with or prescribe the composition of the Apex Body Leh and Kargil Democratic Alliance's high-powered committee as well as subcommittee. Signature Apex Body members and Kargil Democratic Alliance. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق لداخ بھر میں گزشتہ 2 روز سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کے نتیجے میں عام زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے. بارشوں کے باعث فصلوں کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے جبکہ کئی مقامات پر لینڈ سلائڈنگ اور سیلاب کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے. ادھر شکر شکتن سب ڈویژن کے حقنس گاؤں میں چٹان کھسکنے کا واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں رابطہ سڑک مکمل طور پر بند ہو گئی ہے. پہاڑ کھسکنے سے بجلی کی ترسیلی لائن بھی متاثر ہوئی ہے جس سے مقامی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. گاؤں کے لوگوں نے حکام سے اپیل کی ہے کہ سڑک کو فوری طور پر بحال کیا جائے تاکہ مریضوں کو بروقت علاج کے لیے کرگل لے جایا جا سکے. عوام نے بجلی حکام سے بجلی کی بحالی کا بھی پرزور مطالبہ کیا ہے. ذرائع کے مطابق سب ڈویژن سانکو کے علمدار نالہ، برسو اور علاقے سرو میں گندم اور چارے کی فصلیں مسلسل بارش کے باعث خراب ہو چکی ہیں جس سے کسانوں کو بھاری نقصان کا سامنا ہے. مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ نقصانات کا جائزہ لے کر فوری ریلیف فراہم کیا جائے.
لداخ پولیس نے سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف بدھسٹ اسٹڈیز لیہ میں 3 نئے فوجداری قوانین 2 روزہ نمائش کا انعقاد کیا، جس کا افتتاح لیفٹیننٹ گورنر لداخ کویندر گپتا نے کیا۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری ڈاکٹر پون کوتوال، ڈی جی پی ڈاکٹر ایس ڈی سنگھ جموال اور ڈپٹی سی ای سی لیچھرنگ آنچک بھی موجود تھے۔ نمائش میں بھارتیہ بی این ایس ایس اور بی ایس اے کے تحت فوجداری انصاف کے نظام کو مضبوط بنانے کے پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی۔ اس دوران ایک اسکرپٹ بھی پیش کیا گیا جس میں جرم کی تفتیش سے لے کر عدالتی فیصلے تک کے تمام مراحل اور ٹیکنالوجی کے جدید استعمال جیسے EFIR کو اجاگر کیا گیا۔ ڈی جی پی لداخ ڈاکٹر ایس ڈی سنگھ جموال نے کہا کہ لداخ پہلا یونین ٹیریٹری ہے جس نے نئے قوانین کے نفاذ کے بعد مڈ لیپر کو اپنایا ہے، جبکہ چیف سیکرٹری ڈاکٹر پون کوتوال نے لداخ پولیس اور ہوم ڈپارٹمنٹ کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ UT نے MHA اور BPR&D کی تمام ہدایات پر بروقت عمل درآمد کیا ہے۔ تقریب میں اعلیٰ سرکاری حکام، مذہبی و سماجی شخصیات، یونیورسٹی و CIBS کے وائس چانسلر، طلباء اور شہری بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ اتوار کے روز سب ڈویژن چکر چکتن کے سمرا گاؤں میں مکتب و لائبریری کا سنگ بنیاد رکھی گئی۔ ہمارے نمائندے کے مطابق اس موقع پر مقامی آبادی کے علاوہ معزز علماء اور خطے کی نمایاں شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد حمد و نعت پیش کی گئی۔ مقررین نے دینی تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مکتب کا قیام نئی نسل کی فکری اور روحانی نشو و نما میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ سنگ بنیاد رکھنے کا شرف ممتاز عالم الدین حجت الاسلام سید حسین موسوی کو حاصل ہوا۔ اس موقع پر آغا سید محبوب اور آغا شیخ غلام احمد احمدی نے بھی شرکت کی اور سامعین سے خطاب کیا۔ علماء نے اپنے بیانات میں کہا کہ دینی تعلیم کے بغیر نئی نسل کی تربیت نامکمل ہے، لہذا مکتب کا قیام ایک بڑی دینی اور سماجی خدمت ہے۔ اختتامی کلمات میں مکتب کمیٹی کے صدر نے تمام مہمانوں، علماء اور گاؤں کے باشندوں کا شکریہ ادا کیا، جن کی موجودگی نے تقریب کو یادگار بنا دیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ گاؤں کے عوام آئندہ بھی اسی طرح کے تعاون جاری رکھیں گے تاکہ مکتب و لائبریری جلد مکمل ہو اور طلباء اس سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکیں۔ نیشنل ٹاباکو کنٹرول پروگرام کے تحت آج ہائر سیکنڈری اسکول یوربستہ اور جعفریہ اسکول کرگل میں تمباکو آگاہی پروگرام منعقد کیا گیا۔ یہ پروگرام ڈسٹرکٹ نوڈل آفیسر ڈاکٹر فاطمہ نساء کی نگرانی میں منعقد ہوا، جس کا مقصد طلباء کو تمباکو نوشی کے مضر اثرات سے آگاہ کرنا اور تعلیمی اداروں میں تمباکو سے پاک ماحول کو فروغ دینا تھا۔ پروگرام کے دوران ڈسٹرکٹ کنسلٹنٹ NTCP مسعود احمد نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے تمباکو کے تباہ کن اثرات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ تمباکو دنیا بھر میں قابل تدارک اموات اور بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ ہے، جو کینسر، دل کے امراض، فالج، ذیابیطس، بانجھپن اور منہ کی بیماریوں جیسے مہلک مسائل کا باعث بنتی ہے۔ ماہر نفسیات NTCP زرینہ بتول نے بھی تفصیلی پریزنٹیشن پیش کی۔ اس موقع پر طلباء کو ایک معلوماتی ویڈیو بھی دکھائی گئی، جس میں تمباکو کے انسانی اعضاء پر نقصان دہ اثرات کو اجاگر کیا گیا۔ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کی سوت برانچ نے لالونگ سپنگ سوت کرگل میں اسلامی انقلاب اور ہماری مشترکہ ذمہ داری کے موضوع پر ایک فکر اندیز اور بامقصد کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اس کانفرنس میں کثیر تعداد میں شرکاء نے جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی۔ تقریب کا آغاز حمد اللہ سوت میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی کی تصاویر پر مشتمل بینر کی نقاب کشائی سے ہوا۔ اس موقع پر زیارت عاشوراء کی تلاوت بھی کی گئی اور نماز ظہر باجماعت ادا کی گئی۔ مقررین نے اپنے خطابات میں اسلامی انقلاب پر مفصل روشنی ڈالی۔ تقریب میں مہمان خصوصی حجت الاسلام شیخ عباس تمیلی موجود تھے۔ انہوں نے سامعین پر زور دیا کہ وہ انصاف، مساوات اور خدمت انسانیت کے اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلامی انقلاب سماجی انصاف،
انصاف، ہمدردی اور خدمت خلق پر زور دیتا ہے، جو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے ایک مثالی فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر تبرک بھی تقسیم کیا گیا اور دعائے امام زمانہ و دعائے انقلاب کے ساتھ محفل اختتام کو پہنچی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ہندوستان کی شمالی ریاستوں میں مانسون کی بارشوں کی وجہ سے معمولات زندگی درہم برہم اور کافی مقدار میں جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے سے ہماچل پردیش، پنجاب اور ہریانہ شدید بارشوں کی لپیٹ میں ہے، جس کے نتیجے میں عوام کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ پنجاب میں 1 اگست سے 1 ستمبر تک بارش کی وجہ سے مختلف حادثات میں کم از کم 29 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پنجاب کے ریونیو وزیر ہردیپ سنگھ منڈیال نے بتایا کہ مسلسل بارشوں اور سیلاب نے ریاست کے تقریباً ہر علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، جسے انسانی جانوں، کھیتی باڑی، مویشیوں اور بنیادی ڈھانچے کو غیر معمولی نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب ریاست تمل ناڈو کے دارالحکومت چنئی کے علاقے اور اس کے مضافات میں اچانک کلاؤڈ برسٹ کے بعد شدید بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں شہر کے کئی حصے زیر آب آ گئے ہیں۔ پاکستان کے پنجاب میں حالیہ شدید بارشوں کے نتیجے میں دریائے روی، ستلج اور چناب میں آنے والے سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق 3200 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر 24,52,000 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ریلیف کمشنر پنجاب نے بتایا کہ سیلابی صورتحال کے دوران 41 افراد جان کی بازی ہار گئے اور تقریباً 9,99,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,53,000 کیوسک اور سلیمانی پر 1,24,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دریائے روی میں جسٹر اور شاہدرہ کے مقام پر بالترتیب 54 اور 60,000 کیوسک پانی کا بہاؤ جاری ہے۔ حکام نے امدادی کارروائیاں تیز کرنے اور متاثرہ افراد کو فوری ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہیں۔ یہ تھی اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔